اللہ نے تو جناب زینب سے پیار ایسے کیا ہے کہ جناب زینب کو مصیبتوں میں مبتلا کیا ہے. جناب زینب نے اللہ سے کیسے پیار کیا؟ بھرا دربار ہے عبید اللہ ابن زیاد کا، بھائی کا کٹا ہوا سر رکھا ہوا ہے، اسیر عزیز و اقارب تشریف فرما ہے، اور بیویوں کے ہاتھوں میں رسن بندھی ہوئی ہے. ایسے میں اگر کوئی جناب زینب سے پوچھے کیفا سنے اللہ بکا، کیفا سنے اللہ بکے، اے زہرا، اے ثانی زہرا، اے زینب کبریٰ، بتاؤ اللہ نے تمہارے ساتھ کیا کیا؟ اب ایسے میں فی البدی اور فوراً اگر جواب آ رہا ہے تو گویا وہ دلیل ہے کہ جناب زینب اللہ کے بارے میں کیا سوچتی ہیں. فوراً فرمایا ما رأیت الا جمیلا، ہم نے اللہ کو سوائے جمیل ہونے کے کچھ اور نہیں پایا. یہ جو کچھ ہمارے ساتھ ہوا ہے یہ اللہ نے ہمارے ساتھ احسان کیا ہے. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. خطبہ زینب نے گرا دیا تخت یزید، ورنہ مٹا دیتی یزیدیت کلمہ تو. لہجہ علی سن کے زینب کے خطاب نے جھنجھوڑ دیا مسلمانوں کے سوئے ہوئے ضمیر کو. دور پر محمد و اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. جی میری پوری گفتگو میں آپ شعر بنا رہے تھے. جی ایک اور صلوات نبی کی ذات پہ تلاوت فرمائے. اللہم صلی علی محمد. بی بی ہم سے راضی ہوں، ایک بلند صلوات صدیہ کریں. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. یحبہم و یحبونہ. تیسری صفت اذلۃ علی المؤمنین، یہ مومنین کے سامنے خاضع رہتے ہیں، مومنین سے لڑتے نہیں ہیں، مومنین سے الجھتے نہیں ہیں، مومنین کے آگے آستینیں چڑھاتے نہیں ہیں. یہ گھوسا مکہ لات یہ کسی اور کے لیے تیار کرتے ہوں گے، مومنین سے لڑنے کو تیار نہیں ہیں. مومن تو جب ان کے سامنے آ جاتا ہے تو یہ اس کے سامنے اپنے آپ کو بٹھا دیتے ہیں، گرا دیتے ہیں، جھکا دیتے ہیں. یہ مومنین کے سامنے متواضع رہتے ہیں، یہ مومنین کے سامنے تکبر نہیں کرتے. یہ اس لیے مومن سے نہیں لڑتے کہ اس کے دل کا مالک مولا علی کی ذات ہوتی ہے، اس کے دل میں جناب زہرا کی محبت ہوتی ہے. میں اس سے کیسے لڑوں؟ اس کے دل میں تو بی بی رہتی ہیں. مومنین کے سامنے یہ متواضع رہتے ہیں. اذلۃ علی المؤمنین، مومنین کے سامنے اذلہ. صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد. اور چوتھی صفت اعزۃ علی الکافرین، مگر کہیں یہ جھکنا، یہ تواضع، یہ خاکساری، یہ انکساری عادت نہ بن جائے، کہیں ہر جگہ یہی نہ کرنا شروع ہو جائیں. فوراً آیت نے آگے بڑھ کر کہا اعزۃ علی الکافرین، مگر کافروں سے وہ اکڑ کر بات کرتے ہوں گے، یعنی اللہ رسول کے دشمنوں سے وہ اکڑ کر بات کرتے ہوں گے. اعزۃ علی الکافرین. البتہ یہاں آپ جن علاقوں میں رہتے ہیں وہاں کے لیے ایک جملہ ضرور کہتا ہوا گزروں گا کہ کافر بھی ایک جیسا نہیں ہے. کچھ کافر وہ ہیں کہ جنہیں سمجھ میں آ گیا ہے اور مان نہیں رہے، وہ کافر اور ہیں. اور کچھ کافر وہ ہیں کہ جو عادتاً، روایتاً اور نسلاً اور جو ہے وہ خاندانی طور پر کافر چلے آ رہے ہیں. ان تک ابھی اللہ رسول پہنچے ہی نہیں ہیں، ابھی ہم نے انہیں امام حسین سمجھا ہی نہیں ہے، ابھی ان تک اہل بیت کا پیغام پہنچا ہی نہیں ہے. تو کافر تو وہ بھی شمار کیے جاتے ہیں ہمارے معاشرے میں، مگر وہ کافر اور وہ کافر دونوں برابر نہیں ہیں. جن تک ابھی اہل بیت پہنچے ہی نہیں ہیں اور نہیں پہنچے ہیں تو اس میں میرا اور آپ کا قصور ہے کہ ہم نے اہل بیت پہنچایا ہے یا نہیں. اہل بیت کا پیغام، ان کا نام، ان کا کردار، ان کی قربانیاں، ان کی جانثاریاں، ان کی قابلیتیں، ان کی اہلیتیں، ان کی صلاحیتیں، ان کی عظمتیں ہم نے پہنچائی انہیں یا نہیں پہنچائی؟ اور پہنچا دی ہیں اور پھر بھی وہ نہیں مان رہے تو پھر ہوگا وہ والا دوسرا والا کافر جس کے سامنے اکڑنے کی بات کی گئی ہے. لیکن اگر ابھی ہم نے پہنچائی نہیں ہے تو ابھی ان سے نہیں اکڑنا ہے، ابھی تو ان سے پیار کرنا ہے. اب اگر وہ مقابلے میں آتے ہیں، معاند ہو جاتے ہیں، دشمن ہو جاتے ہیں، مسلمان کو اور اللہ رسول اور علی کے چاہنے والوں کو مارنے کی بات کرتے ہیں، وہ صہیونی کافروں کی بات کر رہا ہوں، تو پھر ان سے اعزۃ علی الکافرین. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. جی پھر ان سے اکڑ کر بات کر رہی ہیں. قرآن کہہ رہا ہے اعزۃ علی الکافرین. یہ چوتھی صفت. پانچویں صفت یجاہدون فی سبیل اللہ. یہ کبھی ہاتھوں پر ہاتھ رکھ کے نہیں بیٹھتے، یہ ہمیشہ کوشش کرنے والے ہوتے ہیں، یہ ہمیشہ جد و جہد کرنے والے ہوتے ہیں، کچھ نہ کچھ کرنا ان کی زندگیوں کا حاصل ہوتا ہے. اور چھٹی صفت لا یخافون لومۃ لائم. یہ ملامت کرنے والوں کی ملامت سے خوف زدہ نہیں ہوتے. دنیا کیا بولے گی، لوگ کیا کہیں گے، زمانہ کیا بولے گا، انہیں اس کی کوئی فکر نہیں ہوتی. بس یہ سوچتے ہیں کہ میرا اللہ کس بات سے راضی ہوگا، میرا ضمیر کس بات سے خوش ہوگا،
میرے ضمیر کا اطمینان کیسے ممکن ہے؟ ان کی زندگی کا ہدف اور حاصل یہ ہوتا ہے ساری دنیا ایک طرف کھڑی ہو کر ان کے خلاف ہو جائے، ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا، اس لیے کہ ان کا ضمیر مطمئن ہے۔ سب ان سے ناراض ہو جائیں، ان پر کوئی اثر نہیں آتا، اس لیے کہ ان کا دل اور ضمیر مطمئن ہے اور انہیں پتا ہے کہ میرا اللہ مجھ سے راضی ہے۔ اب جن کے اندر یہ 6 صفتیں ہیں، ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ اللہ کا فضل ہے، اللہ اپنا فضل جس پر چاہے عطا کر دے۔ یہ کہنے کے فوراً بعد پھر آیت نازل ہوئی، انما ولیکم اللہ، تمہارے اندر یہ 6 صفتیں آ گئی ہیں تو اب تمہارا ولی، تمہارا مولا اللہ ہے۔ انما ولیکم اللہ ورسولہ، اور اللہ کا رسول تمہارا مولا ہے۔ اور پھر ایک اور مولا بھی ہے جس کے اندر 3 صفتیں پائی جاتی ہیں، وہ ہے کہ جو صاحب ایمان بھی ہے، جس نے نماز قائم کی ہے اور حالت رکوع میں زکوٰۃ دی ہے۔ ان 3 ولایتوں کی محافظ اور ان 3 ولایتوں کو مضبوط بنانے والی ذات کو جناب زینب کہتے ہیں۔ جناب زینب نے اپنی والدہ جناب زہرا کے علاوہ ان 3 ولایتوں کے لیے کام کیا ہے۔ سیدہ زہرا بھی شہیدہ ولایت ہیں، جناب زہرا ولایت امیر المومنین کی شہیدہ ہیں، اور ولایت امیر المومنین ولایت رسول اللہ سے ہٹ کے نہیں ہے، ولایت امیر المومنین ولایت الہیہ سے ہٹ کر نہیں ہے، یعنی ولایت امیر المومنین تو ولایت نبویہ اور ولایت الہیہ کی مضبوطی کا دوسرا نام۔ جب اللہ اور اللہ کے رسول کی ولایت کو مضبوط دیکھنا ہو تو پھر مولا علی کو دیکھنا ہوگا۔ علی مولا نے ان 3 ولایتوں کو محفوظ کر دیا ہے، یعنی اگر میں اور آپ چاہتے ہیں کہ کسی طرح اللہ اور اللہ کے رسول کی ولایت کے بارے میں غور کریں تو ہمیں مولا علی کی ولایت پر غور کرنا ہوگا، خود بخود وہ دونوں ولایتیں مضبوط ہو جائیں گی۔ علی 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 ان دونوں ولایتوں کی مضبوطی کی ضمانت ہے، اور مولا علی کی ولایت کے لیے قربانی دینے والی ذات جناب زہرا کی ذات، اور جناب زہرا کے بعد اگر کوئی ثانیہ زہرا ہے تو وہ جناب زینب کی ذات۔ دیکھیے خواتین کے 4 روپ ہیں، 4 روپ، 4 کردار، 4 تصویریں ہیں، 4 ان کے پاس قلمدان ہیں، 4 طرح کی ان کی زندگیوں کے رنگ ہیں۔ سب سے پہلا عنوان زندگی ایک خاتون کے لیے وہ ہے تمہید زندگی، دوسرا عنوان ہے اصل زندگی، تیسرا عنوان ہے نتیجہ زندگی، چوتھا عنوان ہے حسن زندگی۔ یعنی اگر خاتون کے ساتھ کوئی عنوان جڑے گا تو وہ زندگی 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 ہی جڑے گا، یعنی ہر معاشرے کے رہنے والے کی زندگی کی ضمانت خاتون ہے۔ وہ جو تمہید زندگی کا عنوان رکھنے والی خاتون ہے، پھر دوبارہ دوہرا رہا ہوں، تمہید زندگی، اصل زندگی، نتیجہ زندگی، حسن زندگی۔ وہ جو تمہید زندگی رکھنے والی خاتون ہے اسے بیٹی کہتے ہیں، بیٹی تمہید زندگی ہے جی۔ اصل زندگی رکھنے والی خاتون کو زوجہ کہتے ہیں، نتیجہ زندگی رکھنے والی خاتون کو ماں کہتے ہیں، حسن زندگی رکھنے والی خاتون کو بہن کہتے ہیں۔ ان کے علاوہ 5واں کوئی کردار ہی نہیں ہے، یا بیٹی ہے یا زوجہ ہے یا ماں ہے یا بہن ہے۔ اور ان 4 کرداروں میں اگر کوئی نمونہ عمل گھرانہ نظر آتا ہے تو وہ جناب زہرا اور ثانیہ زہرا کا نظر آتا ہے۔ مکمل حیات اگر ان 4 عنوانوں میں تلاش کرنی ہے تو وہ جناب زہرا کی زندگی سے ملے گی یا جناب زینب کی زندگی سے ملے گی۔ اور جناب زینب یعنی جناب زہرا کے ہاں حسن زندگی کا عنوان نہیں ہے، بہن نہیں ہے، دونوں بھائی بچپن میں رحلت کر گئے۔ وہ جو 3 بہنوں کا تذکرہ ہوتا ہے وہ بہت روشن بات ہے، بہت علمی بات ہے کہ جس کو ہم صدیوں سے رد کرتے آ رہے ہیں، اور جو اس کے خلاف دلائل لے کر آ رہے ہیں ان کے دلائل اس قابل ہی نہیں ہے کہ وہ جو ہے وہ کھڑے بھی کیے جائیں، ان پیروں کو کھڑا بھی کیا جائے، ان پیروں پہ کسی کو کھڑا بھی کیا جائے۔ بہت ہلکے دلائل ہیں، بہت واضح باتیں ہیں، بہت روشن باتیں ہیں کہ وہ لے پالک تھیں، جناب حالہ کی بیٹیاں تھیں، جناب زہرا کی خالہ کی بیٹیاں تھیں جن کا نام حضرت حالہ تھا، حضرت ختیجہ کی بہن کی بیٹیاں تھیں، حضرت ختیجہ کی بہن بیوہ ہو گئی تھیں، انہوں نے اپنی بہن کو بھی اپنی بھانجیوں کو بھی اپنے گھر میں رکھا، اور پھر جب نبی مکرم سے عقد ہوا تو اس بہن کو بھی اپنے ساتھ تھیں، وہ بھانجیاں بھی ساتھ تھیں، اور پھر نبی مکرم تو امت کی بیٹی کو بھی اپنی بیٹی کہتے ہیں، پھر یہ تو نبی مکرم کی سالی کی بیٹیاں تھیں، جناب ختیجہ کی بہن حضرت حالہ کی بیٹیاں تھیں، تو نبی مکرم نے انہیں بیٹیاں کہا، بنات کہا، بنات الرسول کہا گیا انہیں۔ آیت العسکری نے تو مولانا بہت عمدہ کتاب بنات الرسول ام ربائبہا، پوری کتاب ہی اس موضوع پہ لکھی ہے کہ یہ بنات الرسول تھیں یا ربائب رسول تھیں، یعنی ربیبہ تھیں جنہیں پالا جاتا ہے وہ تھیں، یا یہ نبی کی بیٹیاں تھیں۔ یہ بنات رسول نہیں تھیں 3 بیٹیاں، یہ ربائب رسول تھیں، ربیبہ تھیں جن کو تربیت کی جاتی ہے، ربیبہ ربائب جن کو پالا جاتا ہے، جن کی پرورش کی جاتی ہے۔ جناب زینب کے یہاں بھائی بھی حضرت ابراہیم بھی حضرت قاسم بھی بچپنے میں رحلت کر گئے جناب زہرا کے، اور بہنیں بھی جناب زینب کی موجود نہیں ہیں، بہن نہیں ہے جناب زینب،
جناب زہرا کی۔ تو اب ایسی کیفیت میں یہ حسن زندگی کا کیسے جلوہ نظر آئے گا؟ تو پھر ثانیہ زہرا کی ضرورت پڑی کہ وہ تینوں کردار جناب زہرا کے ہاں کمال پر، اور یہ چوتھا کردار جناب زینب کے ہاں کردار کمال۔ اور جب تک جناب زہرا اور جناب زینب کو ملائیں گے نہیں، اسوہ حسنہ مکمل نہیں ہوگا۔ جیسے جناب زہرا تکمیل رسالت کا نام ہے، ایسے ہی جناب زینب تکمیل زہرا کا نام ہے۔ ہاں، جناب زہرا کے علاوہ، بی بی فاطمہ کے علاوہ نبی مکرم کی سیرت اجاگر نہیں ہوتی۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہارے لیے نبی مکرم کی زندگی، رسول کی زندگی نمونہ عمل ہے۔ تو نبی مکرم کی زندگی نمونہ عمل ہے، تو نبی مکرم خواتین کے لیے بہت ساری امور کے اندر، بہت سارے کاموں کے اندر نمونہ عمل نہیں ہو سکتے، کیونکہ مرد ہیں۔ خواتین کا نماز پڑھنے کا طریقہ، خواتین کا طواف کرنے کا طریقہ، خواتین کی عبادات کے طریقے، ادھر قرآن کہہ رہا ہے کہ نبی تمہارے لیے نمونہ عمل ہے، تو نبی مکرم تو ایسا کرتے ہی نہیں ہے جیسا ایک خاتون کو کرنے کا حکم ہے۔ تو پھر ضرورت ہے کہ تکمیل رسالت کے لیے ایک فاطمہ زہرا ہو، اور تبھی سرکار نے فرمایا فاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ میرا ٹکڑا ہے، فاطمہ میرا حصہ ہے۔ یعنی رسول اور بطول کو ملائیں گے تو پھر نمونہ عمل مکمل ہو جائے گا۔ جیسے تکمیل رسالت کا دوسرا نام جناب زہرا ہے، ایسے ہی تکمیل زہرا کا دوسرا نام جناب زینب، کہ اب وہاں حسن زندگی کی ضرورت ہے کہ ایک بہن کا کردار کیسا ہونا چاہیے، اور پھر اس بہن نے جو کردار ادا کیا ہے وہ وہی کردار ہے کہ اگر اس جگہ پر جناب زہرا ہوتی تو ایسا ہی کرتی جیسے جناب زینب نے کیا ہے۔ ایک صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد۔ جی جی، اور وہ حسن زندگی بھی اس کمال پر کہ جب بھی جناب زینب کو آتے ہوئے امام حسین دیکھتے تھے تو جیسے جناب زہرا کی آمد پر نبی کھڑے ہو جاتے تھے، ایسے جناب زینب کی آمد پر امام حسین کھڑے ہو جاتے تھے، اجلالا لہا و تعظیما لہا لأنہا مثیل امہا۔ جناب امام حسین جناب زینب کے آنے پر کھڑے ہو کر آپ کا استقبال کرتے تھے، آپ کے ہاتھوں کا بوسہ دیتے تھے، اپنی جگہ بٹھاتے تھے، آپ کے اجلال اور آپ کی تعظیم میں، اور اس وجہ سے کہ آپ کو دیکھ کر امام حسین کو ماں یاد آ جاتی۔ آپ مثال تھیں، ایک نمونہ تھیں، ایک عنوان تھیں، ایک یادگار تھیں جناب زہرا، جناب فاطمہ زہرا کے لیے۔ آپ کو دیکھ کے بی بی یاد آتی تھی، بی بی فاطمہ یاد آتی تھی۔ امام حسین نے کربلا روانہ ہوتے وقت بھی جناب زینب سے مشورہ کیا ہے، اور سفر کے دوران بھی جناب زینب کبریٰ سے مشورے کیے، بغیر جناب زینب کے مشورے کے، بغیر جناب زینب کے مشورے کے جناب امام حسین نے یہ سفر مکمل نہیں کیا۔ شب عاشور بھی جناب زینب کے ساتھ آپ نے فرمایا کہ بہن کل ایسے ہونے والا ہے، کل یہ ہونے والا ہے، اور پھر روز عاشور، صبح عاشور بھی جناب زینب سے امام حسین کا خاص ایک تعلق رہا، اور پھر جب خود قربانی کے لیے جا رہے ہیں تو آخری تنہائی کی ملاقات، تنہا ملاقات جناب زینب سے کی ہے، جس کے لیے اہل علم نے، اہل عرفان نے کہا ہے کہ آپ نے حجیت اور حجت خدا کے جو امور ہیں وہ جناب زینب کے حوالے کیے، یعنی اس پوری کائنات کو واسطہ فیض کے عنوان سے جناب زینب کو ذمہ داریاں سونپی، جب تک امام سجاد غشی سے باہر آئے۔ ایسا ہوا ہے جب حضرت وقت تنگ ہو گیا، کچھ دو جملے مصائب کے بھی مجھے پڑھنے، کہ جب حضرت حکیمہ خاتون سے مسئلہ پوچھنے کے لیے امام عسکری نے وصیت فرمائی کہ کبھی اگر ہم تمہیں نہ ملیں تو ہمارے گھر میں حکیمہ خاتون ہیں، ان سے مشورہ کر لینا، پھوپھی ہیں نا، امام علی نقی کی بہن ہے۔ امام عسکری نے تو ایک شخص نے کہا کہ کسی نے کہا کہ اب کیا ہم خواتین سے دین سمجھیں گے؟ تو اس وقت میں امام نے فرمایا تھا کہ کیا تم بھول گئے ہو کہ کربلا میں سارا دین ہماری جدہ، ہماری اماں، ہماری پھوپھی جناب زینب کے حوالے تھا؟ تم بھول گئے ہو کہ ایک خاتون کے حوالے سارا دین کیا گیا تھا، اللہ کا سارا نظام ایک خاتون کے حوالے کیا گیا تھا۔ جناب زینب جہاں ان کی عظمت کا یہ بیان ہے، وہاں خواتین کی منزلت اور خواتین کو یہ ذمہ داریاں سونپی گئی ہیں، خواتین کو یہ ذمہ داریاں اللہ نے دی ہیں۔